ver si le bonito vida. Bazar.
دزان لیلائے چختنا کبریا حسین یہ یہ بی بی کا زیارت روزہ تعمیر ہوا تھا شاہ علی کیانی نے یہ محنت کر کے خرچہ کر کے یہ زیارت مکمل تو ابھی نہیں ہوا ابھی تو کام جاری ہے ارد گرد لیکن اس نے یہ ہمت کی یہ جرأت کی تو ٹھیک ہے دنیا میں انسان گناہگار بھی ہوتے ہیں خطا کار بھی ہوتے ہیں لیکن آخر بھی تو آنی ہے آخرت کے لیے جب میں یہاں سے جاؤں گا تو یہ بی بی ایسی بی بی ہے کہ شوہر کو بھی اچھی لگتی تھی کیونکہ یہ شاہنشاہوں کی گھر سے اور شوہر کے علاوہ سسر حضرت امام علی علیہ السلام کو بھی اچھی لگتی تھی وہ ان کو بھی بہت پیاری تھی حضرت عباس علمدار حضرت امام حسن علیہ السلام ان سب کا ان کے ساتھ پیار تھا تو اس نے کہا کہ یہ جب سب سے کہے گی کہ میرا یہ ایک غلام ہے تو اس ایک غلام کو بخش بیوی سمیت تو امید رکھتا ہوں کہ وہ بی بی کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک سب قبول کریں گے اور مجھے بخش دیں گے تو اسی سلسلے میں چونکہ یہ ہماری دادی تھی ہم ان کے اولاد سے ہیں اس اولاد کی بنا پر میں نے یہ جرأت کی کہ پہلے مزار تو بن گیا سب کچھ ہو گیا لیکن چادر ہماری بیویوں سے کربلا میں چادر چھینی گئی کربلا میں چادر چھینی گئی اسی واسطے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوا ساری بیویوں کو تکلیف ہوا ان کے خاندان کے سب ہر فرد کو تکلیف ہوا اس وجہ سے کہ ان سے چادر لی گئی تو اس تکلیف کے بنا پر میں نے یہ سوچا کہ یہ بی بی جو ہمارے پاس آئی ہے اور مسافر بی بی ہے گھر تو فراہم ہو گیا جگہ تو مل گئی روشنی بھی مل گئی لیکن چادر بھی مل گئی لیکن میں نے سوچا کہ میں ان کے نسل سے ہوں میں ان پر اپنی طرف سے چادر ڈال دوں تاکہ میں کہوں کہ بی بی کربلا میں تو میں نہیں تھا لیکن آج کربلا والی ذمہ داری میں آج پوری کر رہا ہوں اور آج میں یہ چادر آپ پر ڈال رہا ہوں کہ آپ وہاں فخر کر سکیں گے کہ میرا ایک نواسا تھا کہ اس نے مجھ پر چادر ڈالی کیونکہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ مردوں سے کچھ بھی نہیں مانگتی صرف پردہ مانگتی ہے اور صرف چادر مانگتی ہے تو میں نے بی بی کو خوش کرنے کے لیے بی بی کو راضی کرنے کے لیے اس پر چادر ڈال دی اور انشاءاللہ اگر اللہ نے مدد کی تو ہر سال اب 7 ربیع الاول کے دن کو منایا جائے گا اور یہ چادر بی بی پر ڈالا جائے گا اور اس طرح جو پروگرام آج ہوں گے وہ اسی طرح چلتا رہے گا باپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے بہت تنگ وقت میں آپ کو اطلاع دی اور آپ بہت تیزی سے آگئے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العلی العظیم پہلے میں آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے سارے مہمان کو خصوصاً آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ آپ کی نصیب میں تھا یہ یہاں ہمارے ایک پشتو شاعر ہیں
ان کا ایک فرمان ہے پشتو میں، چونکہ اس کا اردو میں ترجمہ ذرا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ میں پشتو ہی میں نیریٹ کر دیتا ہوں کہ کربلا بھی ضرورت لرے غا کربلا دی چرتا حسین دی ماتم سرائیونا۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں، بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شہزادی بی بی سردار جو ہماری ہیں، نام اگر میں نہ بھی لوں تو بہتر ہوگا، جو 9 اماموں کی ماں ہیں، ایک امام کی ہمسر ہیں، ایک امام کی بھابھی ہیں، ایک میرے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو ہیں، آیا وہ یہاں مدفون ہیں؟ تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ جی، آپ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، بیت کے معنی ہیں گھر کے، اللہ بیت اللہ خدا کا گھر، کیا وہاں خدا محبوس ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا تو سارے کائنات عالموں کا خدا ہے، ہر جگہ پہ خدا ہے۔ تو آیا جو جس گھر کو آپ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، وہ وہاں پہ بس محبوس ہے، باہر نہیں نکل سکتا، اس کا وہی گھر ہے؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے نام پہ وہ جگہ کسی انسان نے بنائی ہے، پروردگار عالم خود نہیں اترے تھے، ایک انسان نے بنائی ہے، کسی کو خواب میں کہا گیا۔ میں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ جا رہا تھا، ہنگو میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، تو وہاں انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ جی یہ جو جگہ ہے یہاں عباس علمدار مدفون ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر۔ تو کہتے کہ پھر یہ ان کا مزار کیسے بنا؟ میں نے کہا ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں عباس علمدار موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا، آپ کا فقہ اس کی بنیاد خواب پہ قائم ہے ساری؟ میں نے کہا سر ایسے تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ خواب پہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں یہاں خدا کا گھر بنا رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاشقان حسین کے لیے ایک ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک، شکریہ۔ عاشقان حسین جتنی بھی آئیں گے، یہ بندے ناچیز ان کے جوتے صاف کرے گا، ان کے ہاتھ دھلوائے گا، ان کے پیر دھلوائے گا۔ میں نے یہاں آج کسی کو ایک ضرب المثل دی کہ جی میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، وہاں بارش ہو رہی تھی بڑی کیچڑ، تو ایک بندے نے مجھے پیر سے بلکہ ٹانگ سے پکڑا کہ 1 منٹ جی آپ کی بوٹ صاف کرتا ہوں۔ تو میں نے فارسی میں اس سے پوچھا کہ تو کیستی؟ اس کو فارسی نہیں آتی تھی، مجھے عربی نہیں آتی تھی، تو میں نے انگریزی میں اس سے پوچھا کہ بھائی ہو آر یو؟ اس نے کہا میں فلانا جنرل۔ تو میں نے کہا یہ the task you are doing that is not level of general۔ اس نے کہا یار آپ دیکھیں، آپ پلگریمیج ہیں حسین کے، اور میں حسین کا عاشق ہوں، جو حسین کے زائر ہیں، جو حسین کی زیارت کرنے والے ہیں، میں ان کی جوتی کی ادنا جوتا ہوں۔ تو میں یہ سن کے بڑا حیران ہوں، تو میں نے بھی دل میں ٹھانی کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی نشانی، میرے ائمہ کرام ہیں ان کے اماں حضور کی ایک ایسی نشانی یہاں بنائی جائے، چاہے جتنی بھی مجھے مشکلات ہوں، لوگ تیر برساتے رہیں۔ وہ جو تیر برسانے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ گاڑی میں چلیں تو آپ کے پیچھے کتے بھونکتے ہیں، لیکن آپ نے گاڑی روکنی نہیں ہے، آپ نے چلانی ہے، آگے لے جانی ہے۔ جو ان کے دشمن ہیں وہ قسم قسم کے الزامات لگائے جائیں گے کہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ یہاں میرے مولا حسین کا نام لیا جائے۔ اور جو حسین تھے، حسین وہ جو قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ حسین ہرگز مردہ نہیں ہیں۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں، حسین میرے ہمارے درمیان موجود ہیں، حسین موجود ہیں، ان کے باقی جو 9 بیٹے ہیں وہ موجود ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے مدعا کو سن رہے ہیں، بلکہ میرے دل کی جو مدعا ہے اس کو بھی وہ جان رہے ہیں کہ یہ شخص آیا منافق ہے، ہیپوکریٹ ہے یا ہمارا عاشق ہے، کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ مردہ ہرگز نہیں ہیں۔ میں کل بھی ایک بندے کو کہہ رہا تھا
کہ بھئی اگر عقل ہو کسی میں تو آپ کسی کو ذبح کر لیں، اس کا سر نیزے پہ اٹھا لیں اور وہ قرآن میں سے ایک مخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرتا پھرے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو جو حسین کے دشمن ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہو، جو علی کے دشمن ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ حجت ہیں اللہ کی طرف سے، یہ لوگ جو ہیں یہ حجت ہیں۔ لیکن اگر کوئی سمجھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر پہ پٹی باندھنے سے یا حسین کا نام لینے سے حسین کا نام روشن نہیں ہوتا۔ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھانا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھائیے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں بڑا مشکور ہوں، تھینکس ویری مچ، تھینکس اے لاٹ، میں بڑا مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو خوش
رب العظیم حسین راج جو جیستا ویتواہت لے باب حتا ایجاد یا مقام الحتا یا سیدہ یجوب الحتا رول بتا بالحتا مستقل